مسجد کے برآمدے میں جہان سکندر تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کے سر کا لیا ہوا دوپٹہ سر کی پشت پر پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہر کام پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر، اس کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو وہ اس کا تھوڑا سا ہی حصہ دیکھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا۔ ہاں بولو۔ تم مذہبی ہو؟ حیا نے تھوڑا رک کر پوچھا۔ تھوڑا بہت۔ وہ شوز کے اسٹیپ باندھ رہا تھا۔ لگتے تو نہیں ہو۔ اسٹیپ باندھتے ہوئے وہ تھوڑا سا رکا۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے نہ سمجھی سے حیا کی طرف دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا، ذرا بتانا۔ وہ تو مجھے نہیں پتا، ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ اسٹیپ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ ویسے خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ حیا نے رک کر پوچھا۔ علی کرامت کی ماں، وہ ایک دم بولا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا تو میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت اسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھیں۔ حیا وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد حیا بولی۔ وہ سیاہ فام تھیں، خالص سیاہ فام۔ اور حیا کے حلق تک میں کرواہٹ گھل گئی۔ تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی۔ سپہر ڈھلنے والی تھی۔ وہ واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ بیوقدہ جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب ان کے پاؤں تھکنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی تیار نہ تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے سیٹ ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی تھی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلنا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہیں تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پر خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگ گئی تھیں۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بمشکل راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔
جہان اسے اس سارے معاملے کی وجہ سے کافی پریشان لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بوٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کونی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم، میڈم! وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا، وہ کوئی تھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیے کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہیں رکتی، مگر وہ موتی اور اس کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھیں کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوف سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ! وہ انگلی اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے وہ لڑیاں اٹھا کر اس سے پوچھا۔ 3 لیرہ، اس نے ترکی میں بتایا۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آوازیں دے رہا تھا۔ تم لوگ جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے لگی۔ سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس چھینا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے، فیری، اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت ہی نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی میں عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا، لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے، ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے ہیں اور وہ ادھر تنہا ہی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا، ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس کھلے گیٹ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی تھوڑا جھجکتی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا بند دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا ہی تھا۔ ایک مضبوط ارادہ کرتے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری ہینڈل گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے میں آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ تھوڑے سے آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پر قدم رکھا اور آواز لگائی، ہیلو، کوئی ہے؟ آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سے نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی اور خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا سا ڈر تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ ہینڈل بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے
ہینڈل کھینچا پھر گھمایا مگر بے سود، دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن اوپن دی ڈور، وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید، کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب سے کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پر کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی میں وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لانگ روم۔ گپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتی کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چونکنے والے انداز میں پکارا۔ وہ لانگ روم کی چوکھٹ پر آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہی سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لانگ روم کے دوسرے سرے پر کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پر رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے ساری موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، انہوں نے موم بتیاں جلاتے ہوئے بہت نرمی سے اسے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس لانگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا اس کا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ نظر آ رہا تھا۔ اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کر رہی تھیں۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پر جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھے میز پر دھرے اپنے سنہری کلچ پر تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبدالرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھیں۔ وہ عبدالرحمن کے نام پر حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پر لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبدالرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ حیا بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبدالرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی۔ عبدالرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پر ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد، جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال چھلکتے تھے، نہایت گہری سانولی رنگت۔ وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ تمہیں بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہیں ہٹا کر ان کو دیکھا، جو مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ عبدالرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ حیا کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ حیا نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔
میں تمہیں یہی بتانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ ہاں، اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانچی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فنڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھیں۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا بیٹا، اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے پیچھے لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبد الرحمن اس بات سے علم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نام میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے، انہوں نے قید کی صحبتوں کے لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ چکی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ حیا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو بیٹا، بیوقدہ میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بھی بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوقدہ کا سب سے خوبصورت، سب سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن پاشا سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ آنر کے پاس جو عبد الرحمن پاشا کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوتی ہوئی بولی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سے خاموش ہو گئیں۔ اور اگر وہ شخص رہے ہی نہ تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا؟ حیا ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہی ہوگا۔ حیا غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن پاشا زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی تو وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور ان کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی، اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے مجھ سے لے لو۔ بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اتنی اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوقدہ آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ مگر مجھے نہیں ہوگی۔ حیا واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا لاک اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگو روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ترک میں باتیں کرتی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھیں، وہی گہرے جامنی فراق والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی
جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے ہوئے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگو سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پر پہنچی شام اندھیرے میں ڈھل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پر اسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستان رسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی تھی۔ یس آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پر سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان انگلی اٹھائے ترشدگی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی جیسے نیچے گر گئی، لب بیچ گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ کھو گئی تھی۔ وہ میرا بچہ پرس لے کر بھاگا تھا۔ ہاں پتہ ہے، آدھے بیوقدہ نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز بھی ہے تمہیں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا؟ جہان غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، زبانچی کا کارڈ تھا، بعد میں پریشانی ہوتی۔ اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ، ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح پورے جزیرے سے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے نم ہو گئیں۔ وہ دونوں پھر رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی۔ آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھنا کر کہتا ہوا پولیس اسٹیشن آفیسر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لانگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھ کے اسٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لانگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پر وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی اسٹریپ اتارتے ہوئے میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام تو کر رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ جاب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے۔ عائشہ گل، تم نے دیکھا؟ وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناک سکیڑتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خوفزدگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہ لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے
पर्स की चीज़ें हाथ से उलट पुलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुल रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा, उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी वो? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुल रहमान चला गया? इसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह ही फ्लाइट थी इसकी। वापसी का नहीं बताया? कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वो वापस ना आए। जाने दें आने, वो हर दफ़ा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स में कुछ तलाश कर रही थी।